چلیں دعا کر لیتے پھر مل کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ ساتھ ہم سے کون سا پارہ اسٹارٹ کریں گے اپنا؟ چھٹا پارہ. ٹھیک ہے رافع تلاوت کیجیے. کریں نہیں آ رہی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کسی بھی بدگوئی یعنی کہ بری بات پر بولا جائے, کوئی بھی ایکسٹرا بات کی جائے. جیسے کہ ہم ہوتے ہیں نا کہ ہم پہ کوئی ظلم کیا جاتا ہے اور ہم کتنا بولتے ہیں, کیا سے کیا بولتے رہتے ہیں. کوئی ہمیں مار دیتا اور مارتا بھی ہے تو بچے دیکھا کتنی باتیں بناتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی ہماری حق تلفی کر دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے ہمیں تو ہم اس کو کتنی باتیں سنا دیتے ہیں. اس کو نہیں سناتے لیکن بعد میں اتنی کیا سے کیا ہم بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں منع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب کوئی ظلم ہو اور اس کے بعد اس پہ باتیں بنائی جائیں. یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ہم نے کیا طریقہ اپنانا ہے اپنا, یہی ہم نے طریقہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی ہم پہ ظلم ہو, ظلم کے بعد کسی کو شیئر نہیں کرنی ہوتی. صرف اسے جو ہم بتا سکتے ہیں نا, وہ ایک جس سے ہمیں فیصلہ کروانا ہے اس کو بتا سکتے ہیں, یا جو ہمارا قریبی شخص ہوتا ہے ہم اس کو بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ایک کے پاس جانا اور ہر ایک کو بتانا, اور کہیں بھی جا رہے ہیں سرکل بنا کے بیٹھے وہاں پہ شروع کر دیتے اپنی باتیں, تو یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پسندیدہ نہیں ہے, میری ناپسندیدہ بات ہے یہ. سوچیں ذرا, جو اللہ تعالیٰ کو کام پسند نہیں اور ہم وہ کام کریں گے تو پھر کیا ہم اس پہ گناہ نہیں ملے گا؟ اور پھر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ رحمت و برکت اپنی دور نہیں کر دے گا. یہ تو میری بات ہی نہیں مانتے, میں تو صاف بولتا ہوں کہ مجھے بات پسند نہیں ہے, پھر بھی وہ کام کیے جا رہا ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اب ہمارے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے, سب کے ساتھ ہوتی ہے نا, کسی نہ کسی کا حق مارا جاتا ہے, ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو تو ہم نے اس کو گاتے نہیں پھرنا. کیا کرنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا, تو ہم نے صرف اس کو جا کے بتا رہے ہیں یا اپنے رب سے فریاد کرنی ہے بس. اگر جتنا ہم گاتے رہتے ہیں نا, اتنا ہم بولتے رہتے ہیں, اتنا ہمارا ایک تو غم بھی بڑھتا رہتا ہے اور ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت بھی پیدا ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایک چیز سے بہت ساری برائیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ ہم نے خاموش رہنا ہے, اور خاموش رہنا سب سے بہترین عبادت قرار دیا ہے نا, کہ جب روز قیامت اعمال تولے جائیں گے تو اس میں جب خاموشی کو ڈالا جائے گا سب پہ بھاری ہوگی, سارے اعمال پہ وزنی ہوگی ہماری خاموشی. تو خاموش رہنا ہم نے سیکھنا ہے, خاص طور پہ بری باتوں پر. پھر آگے ہے مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے, لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, حالانکہ سزا دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ برخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ ہی پتہ کیا سے کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے نبی میرے برابر ہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دی ہے، جیسے ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا کہ ہم کسی کے درمیان کوئی نبی کے اندر فرق نہیں کرتے کہ وہ نبی زیادہ ہیں، یہ نبی کم ہے، ہم ان کی زیادہ مانیں گے، ہم ان کی نہیں مانیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ آپ نے سب پر ایمان رکھنا ہے، فضیلت میں نے سب کو دی ہے، سب کو اوپر نیچے کرا ہوا ہے کہ ہاں ان کی فضیلت زیادہ، ان کی فضیلت کم ہے، لیکن تم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ تم ایک کو زیادہ مانو، ایک کو اہمیت دو، دوسروں کو اہمیت نہ دو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کسی نبی کو زیادہ مانتا ہو، کسی نبی کو نہیں مانتا، کسی پہ مان رکھتے ہو، کسی کو بولتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے یہ بھی نبی آئے تھے، ہاں بس یہ بھی اللہ کے نبی ہے، لیکن وہ نبی کی بات الگ ہے، وہ نبی تو اللہ کے بہت پسندیدہ ہے، ہاں ہے، بالکل ہے وہ پسندیدہ، لیکن ان کے درمیان فرق ہم نہیں کر سکتے، ان کو زیادہ اہمیت یا ان کی زیادہ باتیں سب کی کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بالکل کرنا ہے، وہ تو ان کی سنتوں پہ چلیں گے ہی تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں نا، ان کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی۔ تو لیکن اگر ہم زیادہ فرق کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے سزا تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، رسوا ہو جائے گا، ایک تو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور دوسرا کیا ہوگا، روزہ قیامت آخرت والے دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کیا ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے سفید ہوں گے، تو وہ سیاہ چہرے والے برے اعمال والے ہوں گے نا، ان کے پتی کیسے اعمال ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، آمین۔ يسألونك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں تو تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں کو طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کے اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد دیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور معتد پیغمبر کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلاف و محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر تھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ دیکھیں اس آیت سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور پھر روز قیامت وہاں سے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ پھر دیکھیں یہ ساری جو چیزیں بتائی گئی ہیں نا، یہ بنی اسرائیل خامیاں تھیں، سب یہ برائیاں بنی اسرائیل کے اندر موجود تھیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو اتنی سزائیں دی تھیں جس کی بہت برا آتا ہے کہ کسی کو کیچڑ میں ڈالا گیا، کسی کے منہ کالے کیے گئے، انہوں نے بہت برا کیا تھا اپنے پیغمبروں کے ساتھ۔ جب بھی دیکھیں ان پہ کیا
کتنا بڑا عذاب آیا تھا نا کہ ان کو فرعون پر ان کو مسلط کر دیا گیا تھا، جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، جو ان کے عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ہر طرح کے ظلم و ستم کیا جاتے تھے. یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی عذاب نازل ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے نا جو ہم سے نیکیوں کو یا رحمتوں کو دور کر دیتی ہے، اور عذاب اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام جو ہوتے ہیں یہ عذاب کو اور ہمارے قریب لے کر آ جاتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم پہ رحمتیں نہیں آ رہی، ہم پہ رزق نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا، یا ہم پہ برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم کچھ نہ کچھ ایسے گناہ کر رہے ہیں نا جو ہمیں نہیں لگتا کہ گناہ ہے لیکن ہم کیے جا رہے ہیں اس کو. تو اپنے کیا کرنا، ہم نے محاسبہ کرنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے. اور یہ رمضان ہے، رمضان میں تم نے ضرور اپنے کو چیک کرنا ہے نا، ورنہ تمہاری عبادت قبول ہی نہیں کی جائیں گی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ نمازیں قبول ہوں گی، نہ تراویح قبول کی جائیں گی. تو اس میں تو لازم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، کسی کا حق تو نہیں مار رہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. غرض ان یہودیوں کے اس ظلمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ باکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے نہ منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. دیکھ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے، میری پیروی کرو گے تو میں تمہیں اجر عظیم بہت بڑا اجر دوں گا جس کو تم دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے، اور جو کیا ہوگی اس صورت ہماری جنت میں ہوگی. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سب سے جو گفتگو کی تھی نا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی گئی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی گئی تھی اور اس طریقے سے کی تھی جیسے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے. انشاءاللہ وہ واقعہ پورا ہم پڑھیں گے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا ہے، درخت پر آئے تھے اور درخت سے بھی ان کو نبوت دی، پھر بولنے لگے یہ اپنا چھڑا اٹھاؤ، یہ اپنی لاٹھی اٹھا لو، یہ سانپ بن جائے گی، تم پیغمبر ہو. لیکن ان سے بہت طویل گفتگو کی گئی تھی. اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی گئی ہے لیکن اتنی طویل گفتگو اور اتنی ڈیٹیل میں نہیں کی گئی جتنے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں. اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھایا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے. ایمان لے آؤ، تمہاری ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان لے کر آ جاؤ. کہاں جاؤ گے مجھ سے بچ کر؟ سب کچھ میرا ہے، میرے پاس ہی آ جاؤ. سے کہا میں ساری انگلیاں، یہ ساری زمین اور آسمان میری ایک انگلی کے لپٹ کے اندر ہوں گے. کہاں بچ سکو گے مجھ سے؟
اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم علیہ السلام کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور تم اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آڑ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آڑ سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آڑ سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ دیکھیں کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ جو عبادت کرنے کو اور سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو بہت پاک صاف ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ کیا ہے، یہی تمہیں تو جنت میں لے کے جائیں گے، یہی تو تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر تم یہی چیز نہیں کرو گے تو روز قیامت تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تم پھر وہاں پہ جنت میں نہیں جا سکتے، تم جہنم میں رہ جاؤ گے، اور جہنم کیسی جگہ ہے جہاں سے کوئی نہ نکل سکے گا، اور پھر وہاں پہ نہ سفارش کام آئے گی، اور سفارش کب کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے اس کے بعد سفارش کی جائے گی، پھر جہنم سے نکالا جائے گا ان لوگوں کو۔ کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں کہ ہم اتنی دیر کے لیے جہنم میں جا کے بیٹھ جاؤں پھر ہم کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہم نکال لیے جائیں گے؟ وہ تو اسی آگے کہ جو بہت خطرناک ہے، جہاں پہ ہماری کھالیں 70 ہاتھ جتنی موٹی کر دی جائیں گی، اتنی شدید وہ آگ ہے ہمارے لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سفارش سے تو بچا لیے جائیں گے۔ کیا ہم ایسا عمل نہ کریں کہ سفارش سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں، جنت میں اور جہنم میں جائیں ہی نہیں ہم؟ تو کوئی ضروری یہی ہے ہمارے لیے، تو ہم کیا کریں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی توفیق کریں۔ اگر گناہوں سے نہیں بچا جاتا تو کیا کرتے رہیں؟ استغفار کرتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے لیے بچا کے نہ رکھے۔ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نفس پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا کھیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ مطلب کہ جتنی مویشی ہیں نا، جو بھی 4 ٹانگوں والے جانور ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ شکار احرام کی حالت میں جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جائز نہیں ہے کہ کیا کیا جائے، شکار کیا جائے، جب تک کہ مچھلی بھی پکڑی جائے یا کسی بھی چیز کو پکڑا جائے
وہاں پہ جائز نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو حج اور عمرہ ہوتا ہے قبول نہیں کیا جاتا, پھر دوبارہ سے وہ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کا قصاص دینا پڑتا ہے, دوبارہ سے پتہ پیسے وغیرہ بھی دینے پڑتے ہیں. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ وہاں پہ جب بھی حج عمرے کے لیے کوئی بھی جاتا ہے یا جائیں تو وہاں پہ کسی بھی چیز کا شکار نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو, حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو, قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو, ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خاوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں, نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے نارو ازیاد تیاریاں کرنے لگو. نہیں, جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, اور جو گناہ زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو, اس کی سزا بہت سخت ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو اچھے کام ہے, جو برے کام ہے, کیا نہیں کرنا اس کے اندر. خاص طور پہ جو برے کام ہوتے ہیں اس کے نام نے لوگوں کا شریک نہیں بننا. کوئی میں بولتے ہیں نا ذرا بتانا میں ایک کام کروں نہیں کروں, اب میں نے چوری کرنی سے بتانا کیسے کروں میں, تو ہم کیا بولتے ہیں ایک کام کرنا تم اس وقت کرنا, تم اس وقت کر لینا. تو اگر صرف مشورہ دیتے ہیں نا, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, اس کے ساتھ ہم نے مشورہ دے دیا تو جب وہ کام کرتا ہے تو ہم بھی اس کے گناہ کے اندر شریک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں یہی بول رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے, برے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. جب بھی کوئی برا کام اس کو آئیڈیا تک نہیں دینا, کچھ نہیں بولنا, اس کو بولے نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے, باقی مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں کچھ بھی. اور کوئی اچھا کام کرے تو اس کو لازمی مشورہ دو, اس کو لازمی بولو کہ ہاں تم کر لو, اس کو اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے کرو. تو کیا ہوگا جب وہ عمل کرے گا اچھے کام کے بعد تو اس سے پورا تمہیں ثواب دیا جائے گا, جبکہ عمل وہ کر رہا ہو ثواب تمہیں بھی دیا جائے گا. تم پر حرام کیا گیا مردار خون, سور کا گوشت, وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. دیکھیں وہ جانور تک حرام ہے, وہ نظر و نیاز تک حرام ہے جو اللہ کے نام پر کسی اور کے لیے کی گئی ہو. سب آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, ہر چیز میرے لیے ہونی چاہیے, اس کے علاوہ جو کسی کے لیے بھی ہوگی تو میں قبول نہیں کروں گا, بلکہ جائز ہی نہیں, تمہارے لیے خود کھانے کے لیے جائز نہیں ہے. تو وہ جانور بھی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ذبح کر لیتے ہیں, یہ اس کے لیے ذبح ہو رہا ہے, تو وہ بھی نہیں, اللہ کے لیے ذبح کرنا, ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور وہ جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ لگ کر, بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو, یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو, سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا, اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ایک تو وہ جانور حلال ہو جاتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والے ہیں یہ اور وہ مرے نہیں ہیں, تو اگر آپ ان کو ذبح کر لیتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتے ہیں, اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کے سامنے مر جائے اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو سیکنڈ پہلے مر گیا, ہم اس کو کھا لیتے ہیں, نہیں وہ نہیں کھا سکتے, پھر وہ حرام ہے وہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آگے ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا, یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, جو آج کل ہمارے پاس موبائلس کے نتی ویبس ہیں, ایپس ہیں, کہ کیا ہوتا ہے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, لکھا ہوتا ہے اپنا ہاتھ نیچے کریں آپ کو یہ مل جائے گا, اپنا وہ اسٹار دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا آج کیا ہونے والا ہے, کل کیا ہوگا, یا آپ کی زندگی کیسے گزرے گی. تو یہ سب چیزیں حرام ہے, گناہ ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن اب ہمارا دور میں یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بچے گیمس کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ ایپ سامنے آ جاتی ہے, پھر بچے اس کو کلک کرتے ہیں, اپنے ہاتھ نیچے رکھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اتنی بڑی ہوگی, آپ کی لائف اتنی ہوگی, اور آپ کی زندگی, آپ کی موت اب آ جائے گی, آج یہ ہونے والا ہے. تو بچے ان چیزوں پڑ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہ ہوتا بھی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ بچے دین سے دور ہونے لگتے ہیں اور ان چیزوں کے قریب آنے لگ جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. تو اپنی ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمیں ہر چیز بتا دیتے ہیں, ہم انہیں کے پاس جائیں نا, انہیں سے مانگے ہم. تو ضروری ہمارے لیے یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, ان کو دیکھتے رہیں وہ کیا کر رہے ہیں. واقعی میں بہت چیزیں عام ہیں, اور جو جس طریقے ہمارا ٹیکنالوجی کا چل رہا ہے نا دور, تو اس کے اندر یہ ہر چیز عام ہو رہی ہے. اور آپ بچوں کو ہی دیکھیں, وہ بولتے ہیں نہیں رکیں ذرا, میں ایک بار تمہارا اسٹار کا تو اپنا اسٹار بتاؤ ذرا, تمہارا ایسا یہ ہو جائے گا, تم یہ کرو گے, تم وہ کرو گے. تو ان چیزوں کو بچوں کو بتائیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں, یہ پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے, یہ شرک میں آ جاتی ہے, ان سے بچنا ہے ہم سب نے.
یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر لیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا حرام و حلال کی جو قید تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی مجبور ہے، دیکھتا ہے کوئی کھانے کو نہیں ہے اور وہی کھانا ہے جو کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، اور وہ کھانا ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے کوئی کھانے کو نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ تھوڑا سا کھا سکتا ہے، اتنا کھائے گا کہ جتنا اس کی زندگی بچ جائے، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھا لیا جائے۔ پیٹ بھر کے کھانا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ منع کہ صرف اتنا کھانا ہے آپ نے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا اور تھوڑی دیر میں جا کے دوسرا کھانا کھا سکتا ہوں، تو اس میں تھوڑا سا لے کے کھا لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو اتنی اذیتیں دی، وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ ویسے نہیں کھاؤ، لیکن جب مجبوری ہے، جب اس کوئی کھانے کو نہیں ہے، وہی ایک کھانا ہے تو آپ سے تم کھا سکتے ہو، لیکن ویسے تم نے نہیں کھانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آیت نمبر 3 تھی جو بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ ہماری قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی، جو دین کو مکمل کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ کون سی نعمت؟ کہ آج میں تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی ہے۔ اس آیت میں کیا؟ اس آیت میں یہ ہے کہ شکاری جانور جو ہمارے لیے شکار پکڑ کے لے آئیں تو وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھا نا ہم نے، جیسے کتے ہوتے ہیں، ان کو سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ صحیح انہیں شکار پکڑنا ہے، تو اگر شکار پکڑ کے لاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں شکار میں سانس باقی ہے، وہ تھوڑا سا ہانپ رہا ہے، وہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، تو آپ کے لیے جائز ہے، اس کو ذبح کریں گے، کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ بھلے کتے نے شکار کر کے آپ کو دیا ہے، کیونکہ کتا جو ہوتا ہے نا پکڑتا ہے، اس کا ایک ٹرک ہوتا ہے پکڑنے کا نا، وہ کھاتا نہیں ہے، نہ اس کا تھوک اس کے نہ جاتا ہے، کیونکہ تھوک کتے کا حرام ہوتا ہے، تو وہ ایک ٹرک کے ذریعے سے پکڑتا ہے، جس سے خالی گردن پکڑی دانتوں سے پکڑا رہتا ہے اور اس کے نہ کوئی زبان وبان کچھ بھی نہیں لگاتا، تو یہ جائز ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ ٹی وی وغیرہ میں کہ کتے جانور پکڑ کے لاتے ہیں اور پھر پکڑتے کھا لیتے ہیں، وہ تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور پکڑ کے لا رہا ہے، وہ جانور مر جاتا ہے، تو پھر وہ ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ مرے ہوئے مردار کا ہمارے لیے حرام کیا گیا، وہ حلال نہیں ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں ان کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بس شرط یہی ہے کہ اس پہ کوئی نظر و نیاز ہے، کوئی دوسرے طریقے کا ان کا کھانا نہیں بنا ہوا، جیسے کہ ہم کھانے بناتے ہیں اور دیکھا کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو کوئی یہودی ہے تو کوئی عیسائی ہے، تو ہمارے گھر کچھ بھیج دیتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہو یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشیانیاں کرو، اور جس کسی نے ایمان کے روش پہ چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں منع کیا ہے اس آیت کے اندر کہ چوری چھپے دوستیاں نہیں کرنی ہے، جو ہم بیٹھ کے چیٹ کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے بچے چیٹ کرتے رہتے ہیں کہ باتیں کر رہے ہیں، راتوں کو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سے 3 دفعہ حکم آ چکا ہے ابھی میں کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ چوری چھپی آشیانے سے مطلب یہی کہ چھپے چھپے دوست بنا لینا، گھر والوں کو نہیں پتا اور فون میں لگے پڑے ہوئے باتیں کرنے میں لگے ہوئے، تو یہ ناجائز ہے، بھی حرام کاموں میں سے۔ تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو بتانا بیٹے کام نہیں کرنے، یہ حرام کاموں میں سے ہے۔ اگر بچے کیا کہتے ہیں اس پہ ہرٹس کیا ہے، ہم کال پہ بات تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم تو ایس ایم ایس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایس ایم ایس پہ بھی نا سارے جذبات وغیرہ ساری چیزیں شیئر ہی ہو رہی ہوتی ہیں نا ہماری، ہم ہر چیز ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ناجائز، یہ حرام دوستیاں ہیں، اور اس سے دیکھیں آگے جا کے بہت نقصان ہوتے ہیں، اور اتنی لڑکیاں نقصانات اٹھاتی ہیں، تو اگر ہم ابھی سے اپنے بچوں کو روک لینا تو پھر وہ آگے جا کے بچ سکتے ہیں، ورنہ جب ہم تھوڑے بچے ہی تمہیں کرنے دیں، دوست ہیں، ان کے اسکول کے فرینڈس ہیں، ان کے کالج کے فرینڈس ہیں، چھوڑو کیا مسئلہ، کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے آگے جا کے بہت بڑی مشکلیں، بہت بڑی پریشانیاں بن جاتی ہیں لڑکیوں کے لیے خاص طور پر۔ اے لوگوں،
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ پا کر اپنے منہ اور ہاتھوں پہ پھیر لیا کرو۔ اور اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ اس آیت سے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو مکمل تو نہیں ہے لیکن فرائض پتہ ہے ہمیں کہ فرائض کیا ہیں وضو کے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہاتھ دھونے، پھر اس کے بعد منہ دھونا ہے۔ ویسے پورا وضو تو وہی ہے، کلی کٹی ناک پانی سے آنا، تو فرائض اس کے اندر کہ منہ دھونا ہے اور اس کے بعد ہاتھ کونیوں تک دھونے۔ لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کیا کرتے ہیں، پہلے چہرہ والا دھو رہی ہے، پھر کیا کرتے ہیں، پہلے سر کا مسح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، سر کا مسح بعد میں ہے، پہلے کونیوں تک ہاتھ دھونے ہیں پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا، جو ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا کہ پانی نہیں ہے اور پانی ختم ہو گیا ہے اور آپ کے آس پاس ہی پانی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہی ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کے اس کو پھونک مارنی ہے اور دونوں ہاتھوں کو منہ پہ ملنا ہے اور پھر اس کو دونوں ہاتھوں پہ مل لینا ہے، پھر دعا پڑھ لینی ہے۔ تیمم کا طریقہ چھوٹا سا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تم نے وضو سے ہی پانی سے ہی نماز پڑھنی ہے، جاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے پانی لے کر آؤ، پھر نماز پڑھنا ہو، وقت پر ہی نماز ادا کرنی ہے۔ تو کتنا مشکل ہوتا ہے نا ہمارے لیے، کہاں سے کہاں جاتے ہیں، پھر کتنا پانی اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اپنے لیے بچا کے رکھتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہیں ان کی کیا کرنا، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال بھی کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیکم فکف ایدیہم عنکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھنا، لیکن اپنے کام کو نہیں چھوڑنا ہے، کام سے ڈر کے، کام سے تھکاوٹ سے، لوگوں کی باتوں سے نہیں رک جانا، جو کام کرے، جس طریقے کام کرے اس کو کرتے رہنا، اس سے رکنا نہیں ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ دیا تھا کہ ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیوں کو تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوء السبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آج ہم نمازوں سے اور صدقات سے دور ہو گئے تو جب ہم پہ کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں آ گئی ہیں۔ صدقات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے قرض دو، صدقے کو تو اللہ تعالیٰ قرض کہتے ہیں کہ مجھے قرض دو، میں تمہیں اچھا واپس لوٹاؤں گا، جتنا اچھا قرض ہوگا میں اتنا اچھا تمہیں لوٹاؤں گا۔ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ قرض مانے تو اللہ تعالیٰ وہ لوٹائیں گے نہیں، کیا وہ دنیا میں بھی ہمیں ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ پہلے ہم قرض دینے والے تو بنے، ہم لوگوں کو تو فوراً دے دیتے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے۔ مجھے اس بات پہ ایک صحابہ کا واقعہ یاد آیا، ایک صحابہ تھے
بہت عبادت گزار، بہت نیک تھے. نام یاد نہیں آ رہا. ابو عبیدہ تھے وہ. ابو عبیدہ بہت مشہور صحابہ گزرے. تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور اس کے بعد سارے صحابہ بھی ایسے کر کے دنیا سے چلے گئے تھے، تو ماشاء اللہ ان کی کافی لمبی عمر تھی. تو ان کے پاس ایک صحابی آئے جو دور دراز سے ملنے کے لیے آئے، کافی ٹائم بعد آئے. تو ان کو دیکھتے ہیں وہ حاکم ہیں، اپنے ملک کے بادشاہ ہیں، یعنی کہ ملک کی حکومت کرتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو ان کے پاس آتے ہیں، ان کے گھر میں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. حضرت عمر تھے. حضرت عمر آ کے جب ان سے ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی وہ صاف ستھرے انسان ہیں، وہ بالکل سیدھے سادے سے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ ان کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ ابو عبیدہ آپ کے پاس تو کچھ سامان نہیں ہے، آپ تو حاکم ہے، آپ کے گھر میں تو کچھ تو ہونا چاہیے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا سامان کہاں سے لے گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان دوسری دنیا کے لیے بھیج دیا، آگے گھر کے لیے اپنا بھیجا ہوا سامان. تو وہ کہتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا آپ نے آگے گھر کے لیے بھیجا ہوا، لیکن آپ اس گھر کے لیے تو اپنے لیے کچھ رکھیں. کہتے ہیں نہیں، میرا تو یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، میں تو بھی چلے جاؤں گا، میرا گھر تو اصل وہی گھر ہے، دوسرا میرا گھر ہے. تو کون سے گھر کے لیے انہوں نے بھیجا ہوا تھا اپنا سارا سامان؟ اپنے آخرت کے لیے. وہ ہر سامان کو صدقہ کرتے تھے اپنے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ سے عمر نے کہا کہ میرے کو آزماتا میں دیکھتا ہوں کرتے کیا. انہوں نے 1000 اشرفیوں کی خدمتیں بھیجی اور دیکھتے ہیں کہ کھانا پینا بھی صحیح سے نہیں کھاتے، وہی جو سوکھی روٹیاں ہوتی ہیں یا کھجور ہوتی ہیں وہی کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے نوکر جو ہوتے ہیں حضرت عمر کے، وہ لے کے جاتے ہیں، خادم وہ جا کے ان کو دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر نے آپ کے لیے بھیجی ہے. اور وہ حضرت عمر اس خادم کو بولتے ہیں کہ آپ جا کے کھڑے ہو کے دیکھ لیں کرتے کیا ہیں یہ، ان اشرفیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، چھپ کے دیکھنا. اب جب وہ خادم واپس آتا ہے تو بتاتے ہیں کہ جب میں نے ان کو وہ اشرفیاں واپس دے دی تو میرے کھڑے انہوں نے وہ 1000 اشرف اسی وقت سب میں بانٹ دی تھی، انہوں نے اپنے لیے ایک اشرفی تک نہیں رکھی تھی. اسی طریقے سے حضرت عائشہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ بھی دیکھیں کتنی مشہور خاتون گزری نا، اور وہ بھی تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو ازواج تھے اور ان کے پاس بھی ہر قسم کی دولت تھی. تو ان کے اس وقت بھی حضرت ابو بکر جو تھے یا ایک دوسرے صحابہ تھے جن کی حکومت تھی، انہوں نے ان کے لیے اسی طرح پیسے بھیجے، اشرفیاں بھیجی، اور لاکھ تھی وہ، اسی طرح 1 لاکھ قریب تھی وہ. جب ان کے پاس بھیجی گئی وہ اشرفیاں تو اس دن ان کا روزہ تھا، انہوں نے بھی شام ہونے سے پہلے ساری اشرفیاں صدقہ کر دی. اور جب وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھی تو انہوں نے کہا لاؤ میرے سامان لے کر آؤ روزہ کھولنے کے لیے. تو ان کی جو خادمہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے لیے کچھ نہیں بچایا، آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے بتا تو دیتی میں اپنے لیے کچھ رکھ لیتی. یعنی کہ وہ جب لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ اس طریقے سے بانٹتے تھے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، پیچھے بچا ہوا ہے تو پھر ہم دوں. وہی بتا کو کہ جنگ کے اندر حضرت عمر حضرت ابو بکر کی جو ریس چکی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم صدقہ کریں گے زیادہ سے زیادہ، اور حضرت ابو بکر پورا گھر اٹھا کر لے آئے تھے اپنا، حتیٰ کہ ایک سوئی تک اٹھا کر لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر کیا تم نے اپنے گھر کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، صرف یہ چھوڑی ہے، باقی سارا سامان لے کر آ گئے. اور حضرت عمر اپنا آدھا گھر لے کر آ گئے. تو کام گھر ہم تو اپنی 10 چیزوں میں سے بھی ایک چیز نکال کے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ بھی کم ہے، ذرا پہلے کی کو میں لے لوں گی پھر اس کے بعد میں یہ دوں گی. تو یہ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرض دو، مجھے اچھا قرض تو میں دوں گا. اور وہ صحابہ تھے، وہ لوگ تھے، وہ ایمان والے کہ حکومت حاکم بننے کے باوجود، بادشاہ بننے کے باوجود کانپتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. اتنا پیسہ، اتنا دولت ہونے کے باوجود بھی نئے کپڑے یا اسی طریقے کی چیزیں زیادہ نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. ہر وقت ڈرتے رہتے اللہ ہم سے پوچھ لے گا اتنی پیسہ، اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض جب بھی ہمیں اتنی دولت دے رہا ہے. وہ راج ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں کچھ نہیں دے رہا. اور وہ صحابہ کرام کہتے تھے نہ ہونے کے باوجود کچھ ہوتا تھا کہتے تھے کہ اللہ لگتا ہے ہم سے ناراض ہو گیا، جبھی لگ رہا ہے کہ ہمیں ہمارا ہر بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں نا، لگتا ہے ہمارا بدلہ تو ہمیں دنیا میں ہی دے دے. نہیں، یہ نہیں کرنا کہ دنیا تو بس تھوڑی سی نا بھی مر جائیں گے اور چلے جائیں گے، آج تو آخرت ہمارے کام آنے والی ہے نا. تو یہ کیا کرنا، ہم نے صدقہ دینے کی عادت ڈالنی ہے. ہر کام کو اپنے دوسرے گھر کے لیے اسٹور کرتے ہیں کہ وہ اس گھر میں میں نے سجانا، اس گھر میں میں نے رکھنی ان سب چیزوں کو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے 12 نقیب مقرر کیے تھے. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کو الٹ پلٹ کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو
اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم انصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کے رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام ہی خدا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو سید ہیں، ہمارے باپ دادا یہ تھے، ہم تو وہ تھے، ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بتاؤ ذرا جو تم گناہ کرتے ہو، اس میں آزمائشیں آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ جب تو چاہیے وہ پھر تم تو کوئی تکلیف و تنگی نہیں آنی چاہیے، تم کیوں پریشان رہتے ہو ہر وقت؟ پھر تم کیوں ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے نا، تم تو پھر تو ہمیشہ خوشحال رہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سب کا اعمال جو سب کامیاب کیے جائیں گے روز قیامت صرف اپنے اعمال کے بنیاد پر۔ اس کے علاوہ نہ کوئی گروہ دیکھا جائے گا، نہ کسی کے باپ داداؤں کو دیکھا جائے گا، نہ کچھ دیکھا جائے گا، صرف اور صرف اعمال دیکھے جائیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں جا سکیں گے جنت میں۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی، اس سے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما بردار بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ کیا دیا تھا بنی اسرائیل کو؟ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں نے کسی کو نہیں دیا۔ ہاں، آسمان سے کھانا نازل کیا گیا تھا، ہمارے پاس نازل کیا ابھی تک نہیں ہوا، کسی کے بعد میں نازل نہیں ہوا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی نعمتیں کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوگا؟ پھر گئے اپنے دین سے۔ اے بردان قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرانے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ جب اللہ کا ایک حکم انکار کرا، اللہ نے اتنی بڑی سزا دے دی کہ کیا کہا، 40 سال تک اسی زمین میں پھرتے رہو، اس ملک میں داخل نہیں ہوگے، کیونکہ وہ جو ملک تھا ان کا
बनी इसराइल का जो था अबाई मूलतः वहीं पैदा हुए थे, वहीं के रहने वाले थे, इनको फिर वहाँ से निकाल दिया गया था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जाओ तुम दुआ जाके रहो वहीं पर ही, बस थोड़ा सा लड़ाई करो उनसे, और तुम्हारा जो उन्होंने मना कर, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, बल्कि हमें मुल्क कैसे दिला दिया जाए। अल्लाह ताला ने कहा नहीं ये तो नहीं होगा, मेहनत करोगे ही तो फल मिलेगा ना, बगैर मेहनत के फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तो फिर देखिए अल्लाह का हुक्म का इनकार करने वाला था, इतनी बड़ी इनको सज़ा दी। और हम भी तो कितने सारे इनकार करते ना दुनिया के अंदर, कितनी सारी नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितने लड़ाई झगड़े करते हैं, रोज़े नहीं रखते हैं, गीबतें करते हैं, ये भी तो सब अल्लाह ताला ने मना किया है ना हमें, लेकिन हम फिर भी ये काम करते हैं। तो फिर हमें भी तो अल्लाह ताला सज़ा दे सकते हैं ना, लेकिन वो कितने गफूर और रहीम हैं, हमें नहीं पकड़ते हैं वो हमें ढील दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मैं इसकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ, ये आएगी मेरे पास पलट कर, ये मुझसे मांगे कि मैं उसको माफ़ कर दूँगा, और हम अपनी सरकशी में लगे रहते हैं हद तक कि ऐसी हालत में दुनिया से चले जाते हैं, हम माफ़ी नहीं मांगते अल्लाह ताला से। तो इस्तग़फ़ार को हमने अपनाना है, उसको पढ़ते रहना है, अपने गुनाहों को याद करके, गुनाहों को याद करके पढ़ने के अल्लाह ताला ये गुनाह हो गया था माफ़ कर दीजिएगा, ये कमी कर दी थी अल्लाह ताला माफ़ कर दीजिएगा, और आइंदा ना करने का हमें मौका दे कि हम आइंदा ना करें। और ज़रा इन्हें आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का भी किस्सा सुनाओ। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। उसने कहा मैं तुझे मार डालूँगा। दूसरे ने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तकियों ही की नज़रें कबूल करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊँगा। मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही सिमट ले और दोज़खी बन कर रहे। ज़ालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मार कर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। क्या था कि जब सबसे पहले काबिल ने जब कत्ल किया था हारूत को, तो कहा जाता है कि अब क्या है हदीस का मफ़हूम है कि उन्होंने सबसे पहला कत्ल किया था ना, उस काबिल ने कत्ल किया था अपने भाई का। तो दुनिया में जितने भी कत्ल किए जाते हैं, जितने भी, उसका एक हिस्सा काबिल को पहुँचता है। अब वही बात है ना कि जो जिस एक बुराई को निकालता है ना, सारी ज़िंदगी उसका उस बुराई का गुनाह उसको जाता रहता है उस शख्स को, जब तक क़यामत कायम नहीं होगी और वो अमल करते रहेंगे, काम वो कर रहे होंगे लेकिन गुनाह उस पर जा रहा होगा। इसी तरीके से कोई एक शख्स नेक काम को निकालता है, नेक काम ईजाद करता है, कोई अच्छा काम करता है तो वो मर जाता है, उसके मरने के बाद जो काम किया जाता रहता है तो उसको भी उसका सवाब मिलता रहता है। एक वाक़या था कि एक लड़का था, उसने एक नौजवान लड़का था, उसने एक वेबसाइट निकाली थी, सॉन्ग की थी, उस पर सारे गाने थे और उसमें ये था कि कोई भी सॉन्ग ना डाउनलोड नहीं करना पड़ता था, खुद ब खुद शेयर होते रहते थे। ये शेयर नहीं करने पड़ते थे, वो ऐसे थे कि खुद ब खुद बस उस पर वेबसाइट को खोलें और वो खुद ब खुद एक दूसरे के बाद चले जाया करते थे, शेयरिंग होती रहती थी उसके अंदर। अब वो लड़का जवान है तो उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, और जो मर गया लड़का तो फिर जो उसके दोस्त थे वो बाद में सबको अपीलें कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इस वेबसाइट से कोई वो डाउनलोड नहीं करें, सॉन्ग डाउनलोड नहीं किया करें और इसको कोई चलाया नहीं किया करें, लेकिन कौन सुनता है किसी की। तो देखिए वो एक शख्स है, उससे वेबसाइट निकाली, वो मर गया, वो आज तक वो वेबसाइट कायम है और उसमें से यही होता है कि गाने वो आसपास शेयर होते ही रहते हैं। तो देखिए कितना बड़ा गुनाह का काम चढ़ गया। और फिर देखिए क्या क्या असाब हो रहा होगा ना, एक तो वैसे ही गाने हराम है और ऊपर से फिर इसके सुनने के बाद उसको शेयर करना, दूसरे लोगों को देना, तो ये काम होते हैं जो हम ऐसे करते हैं। हम कहते हैं नहीं हम ऐसे कर रहे हैं और हम बाद में ठीक कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, और हमें नहीं पता होता हमारा वक्त आज हम चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं और उस काम को हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कोई गलत काम किया और जिसको हमें इतना बड़ा हमें गुनाह मिल सकता है। तो क्या ज़रूरी है कि अपने आप को देखते रहें कि कौन सा काम है जो हम कोई बुरा कर रहे हैं या कौन सा काम है जो हमने किया हुआ इसको हमें ठीक करना है, इससे पहले कि हम इस दुनिया से चले जाएँ। फिर अल्लाह ने कव्वे को भेजा जो ज़मीन खोदने लगा था ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देख वो बोला अफसोस मुझ पर, मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। इसी वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले ज़मीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिससे किसी को ज़िंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्शी। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल पे दर पे उनके पास खुली खुली हिदायत देकर आए, फिर भी उनमें
باکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تک و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس سے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری طرح وسیلہ تلاش کرو، میری طرح وسیلے مانگو، لیکن وسیلہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ کسی انسان سے پکڑو وسیلہ، نہیں، وسیلہ کس سے پکڑنا ہے؟ اپنے اعمال سے پکڑنا ہے وسیلہ پکڑنا ہے اپنی نیک دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، ان چیزوں سے وسیلے پکڑنے، نہ کہ کس کے ذریعے سے؟ انسانوں کے نام لے کے جو ہم وسیلے پکڑتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بولنا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ پہ ایمان لے کر آئی، میں آپ کو مانتی ہوں، میں آپ کے سارے رسولوں میں آپ کی ہر چیز کو مانتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں یہ دعا قبول کر لیجیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غم کو دور کر دیجیے، دعا پڑھ کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کے نام لے کے یا حی یا قیوم ہماری دعائیں قبول کر لیجیے، اس طریقے سے دعائیں مانگیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کے وسیلے سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے دعا قبول کر لیں تو وہ دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا صرف وسیلہ تھا اور اپنے نیک عمل کے، یا اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا تھا، ذرا میرے اس کام کی بدولت میری دعا قبول کر لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روزہ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں چور کے صاف ملتا ہے، چور کو چوری کرتے پکڑیں تو کیا کر دینا؟ اس کے ہاتھ کاٹ دینا۔ اب ہم نہیں کاٹ سکتے، وہ خود پکڑ کے خود ہاتھ کاٹ دیں، ہم نہیں کر سکتے، ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ عدالت میں لے کے جانا ہوتا ہے، حاکموں کے پاس، جو فیصلہ کرواتے ہیں وکیلوں کے پاس، ان کے پاس لے کے جا کے پھر ان سزا دلوائی جاتی ہے۔ ہم خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دیکھیں جہاں پہ اللہ کی ان باتوں پہ عمل کیا جاتا ہے، ان سزاؤں پہ عمل کیا جاتا ہے، اس معاشرے میں بہت امن ہوتا ہے۔ آج دیکھیں سعودیہ کے اندر یہ ساری چیزیں نا، ہر چیز پہ کتنا اللہ کی ہر ایک بات پہ عمل کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ دیکھیں نا چوری چکاری، نہ قتل و غارت ہے، نہ دوسری برائیاں ہیں، اسی وجہ سے ان کو پتہ ہے یہ کام کریں گے اور ہم مارے جائیں گے، ہمیں بہت بری سزا دی جائے گی۔ تو دیکھیں یہ اللہ کی سزا ہے اسی لیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ امن کا معاشرہ بنے، نہ کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں نہیں بہت ظلم ہے، بہت بری بات ہے، ایک چوری تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دو، چھوٹی چیز تو چرائیے رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دو۔ پھر وہی ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہے اور بجاتا قتل و غارت شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک عورت تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری کی تھی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لایا گیا تو اس کی کسی نے سفارش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہ کریں۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا اور وہ چوری کرتی ہیں تو میں ان کے بھی ہاتھ قلم کر دیتا۔ تو چوری کی ہر چیز کی سزا سزا ہی ہوتی ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہی بات ہے کہ ہم یہی کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اس کا سے بڑا مال و دولت ہے، نہیں چھوڑ دو اس کو، تو نہیں کرتے، اس سے غلطی سے کر لی، یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ایسے کام نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ کر سکتے، سب کر سکتے، کیونکہ انسان کر سکتا ہے نا۔ تو کیا کرنا ہے کہ اللہ کی سزا دینی ہے۔ جب سزا نہیں دیتے ہم لوگ تو لوگ باغی ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہیں مانتے، نہ ہمارے مانتے نہ اللہ کے مانتے، پھر وہ بلکہ فساد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی خاطر عنایت اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں،
خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر فیصلہ کرو تو بھی ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے بار بار آ رہا ہے کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے اس کو انصاف کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، جب ہمیں اپنے بچوں کے درمیان فیصلہ کروانا ہوتا ہے، دو بچوں کے درمیان کیا کرتے ہیں، جو ہمیں چاہیتا ہوتا ہے اس کے بعد مان لیں، تو جو نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دو بیٹا، بڑا بھائی ہے نا چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم ایسے کرتے ہیں۔ پھر سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر نا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ امی کو زیادہ پسند ہے میں پسند نہیں ہوں، تو وہ ایک دوسرے سے پھر ریس کرنے لگ جاتے ہیں، یہ امی کو پسند ہے میں نہیں ہوں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں آپ سے بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم ہے ہی نہیں اچھے تو ہمیں اچھا بننے کی کیا ضرورت ہے، ہم برے ہی بن کے دکھائیں۔ تو دیکھیں یہ انصاف جو ہوتا ہے نا یہ اس طریقے سے کرتا ہے، ہمیں لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو خاص طور پہ جو بچوں کے درمیان اولاد کے درمیان ہم نے انصاف کو اپنانا ہے کہ انصاف کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اولاد کے درمیان ہی ہم ہوتے ہیں انصاف سے صحیح نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ تمہیں کیسے حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملے کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پہ گواہ تھے۔ بس ایک گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تو رات میں ہم نے یہودیوں پہ یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں لیکن بدلہ اتنا ہی لیا جائے گا جتنا ہم نے اس کو تکلیف دی ہے، یعنی کہ ایک چماٹ مال کے 2 چماٹے لگا دیں تو یہ پھر ظلم میں چلے جائے گا، الٹا گناہ مل جائے گا، اور اگر معاف کر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو رات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس پہ رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پہ نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کے محافظ و نگہبان ہے، لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں ہم اتنے سارے گروہ بنائے گئے ہیں، کیوں الگ الگ قوموں سے اٹھائے گئے ہیں، یہ اس سے اٹھائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرے کہ ہم پھر عمل کیسے کرتے ہیں، کہ ہم فخر کرنے لگتے ہیں یا عمل بھی کچھ کرتے ہیں۔
اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس سے یہ استحقاق کیا کہ جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس پہ تم اختلاف کرتے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے پیدائش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ دیکھیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی نان مسلم کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں یا نان مسلمس کو ہم پسند کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، سمجھے؟ تو روزہ قیامت میں اٹھایا جائے گا نا، تو اس کا یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو بلکہ تم اس گروہ میں سے تھے تو تم انہی کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم ایکٹرس کو پسند کرتے ہیں، ہم بالی ووڈ کے ایکٹرس کو دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ بڑی اچھی ہے، اس کو دیکھو ذرا وہ اتنی پیاری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہی چیز ہے جو ہمیں کیا کرے گی، روز قیامت انہی کے ساتھ کر دے گی۔ پھر ہم اٹھیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرنے والے تھے، ہم تو سارے کام کرنے والے تھے، لیکن ہم یہاں کیسے آ گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم کیا کرتے تھے، تم ان لوگوں کو پسند کرتے تھے، اس سے تم آج انہی کے ساتھ ہو۔ کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آج دنیا میں جو جس کو پسند کرتا ہے روز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اپنی محبتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہی ہم نے کرنا ہے، دیکھنا اپنی محبتوں کو، خاص طور پہ اپنی اولاد کی محبتوں کو۔ ہماری اولادیں دیکھا نا کتنی ایکٹرس کو پسند کرتے ہیں اور کتنے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسے کہ دیکھا ہی ہوگا کہ بچے کہتے ہیں امی مجھے وہ پسند ہے، مجھے ایسا کپڑے لینے جس سے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ نے بتانی نہیں بیٹے، آپ نے ویسا نہیں کرنا، ورنہ روز قیامت آپ انہی کے ساتھ چلے جائیں گے، انہی کے صف پہ کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے ایمان والوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے اچھا یہ ہو گیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرا کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔
تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اپنے دوست آپ لوگوں نے ہم نے بنانے ہیں تو دوست ان کو بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ والے ہیں، جو اللہ کرنے والے ہیں، نہ کہ ہم کیا بولیں نہیں یہ تو اللہ کرنے والے ہیں ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہم یہ کرتے ہیں نا اللہ والوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ ہم نہیں، اور ان کو بتاتے ہی نہیں کہ ہمارے دوست ہیں یہ، اور جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کو اتنے فخر سے بتاتے ہیں دیکھو یہ ہمارے نان مسلم سے یہ ہمارے دوست ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کے اللہ کی ہی مدد تم پر آئے گی، اسے کیا کرو اللہ والوں ہو کے اپنا دوست بناؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق و تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست و رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر و سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے باقی لوگ گناہ و ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کے بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہودی کیوں کہتے تھے یہ بات؟ مستی کہتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو میں صدقہ خیرات کرنے کے لیے بول رہے نہیں اس لیے بولے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ میں یہ بول رہے، تو اس پہ انہوں نے بولا کہ نہیں اللہ تعالیٰ، اس پہ انہوں نے یہ بات بولی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں میرے ہاتھ نہیں بندھے، ہاتھ تو انہیں کے بندھے ہوئے تو خود خرچ نہیں کرتے یہ، اور ان کے ساتھ ساتھ ان پر لعنت بھی ہے اس بات پہ کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی بداعش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت و دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین و فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کی رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم قرآن پہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے اوپر سے بھی رزق برسے گا اور پھر کیا ہوگا زمین سے بھی تمہارے رزق آئے گا، لیکن کیا کرنا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کے پیغمبری کا حق ادا نہ کرا۔ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بات بولی جا رہی ہے کہ اگر تم نے لوگوں کو نہ پہنچایا تو گویا تم نے پیغمبری کا حق ہی پورا نہیں کیا، اور یہ ہمارے لیے بھی تو ہے نا پھر کہ ہم نے بھی تو پہنچانا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔
ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف ایمان لے کر آ جاؤ، مجھے مکمل بھروسہ کرو، نہ تمہیں کوئی خوف ملے گا نہ تمہیں کوئی پریشانی ملے گی، لیکن کیا ہے تم پہلے عمل تو کرو، میرے پر ایمان لے کر تو آؤ، ایمان لاؤ۔ جو آج اتنے پریشان رہتے ہر وقت غمگین رہتے، کوئی نہ کوئی غم ستاتا ہی رہتا ہے، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ ضروری کیا ہے؟ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پر ایمان لے کر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کوئی نہ خوف ہوگا کیا مستقبل میں کیا چیزیں لے کر آنی، کیا چیزیں خریدنی ہے، نہ تمہیں غم ہوگا میں نے یہ کیوں کر دیا۔ تو ایمان اللہ پہ بھروسہ مکمل ہوتا ہے نا، تو یہ دو چیزیں انسان سے دور کر دی جاتی ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے و بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اس زیادہ اندھے و بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کو پیش کر رہے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی صاف واضح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ کوئی نبی، وہ کوئی بہت بڑے نہیں تھے کہ جو کیا نہیں کرتے ہو، جو کھانا وغیرہ نہیں کھاتے ہو۔ جو اللہ کے بیٹوں کے اللہ تعالیٰ تو کھانا وغیرہ نہیں کھاتے نا، جب اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتے تو ان کے بیٹے بھی کس طریقے سے کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، تو یہ نبی ہیں نہ کہ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلیات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے۔ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے باکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفر کی حماقت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے کو کافروں کو اپنے رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کے دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود و مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب ترین ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سے کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا آج 6 پارہ، اور جس میں ہم نے یہی دیکھا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کر آنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے تو اپنی ساری مجبوریاں، ساری پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. لیکن ہم کرتے یہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے رہیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے رہیں گے. ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ یہ میری مدد کر دیں گے، مجھے اتنی پریشانی آ گئی، میں کس سے مانگوں، یہ مجھے فوراً دے دے گا، مجھے اس سے بولنا چاہیے، یہ میرے گھر پر آ کے مجھے دے جائے گا. نہیں، سب سے پہلا خیال اللہ تعالیٰ کا آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں. آپ کو وہاں سے مدد کی جائے گی جہاں سے آپ سوچتے تک نہیں ہیں، وہاں سے آپ کو دیا جائے گا. لیکن بات یہی کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے نا. اور جو آج ہم نے پڑھا وسیلے کے بارے کے اندر، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو وسیلے دے دے کے دعائیں مانگنی ہے، ٹھیک ہے. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا ہے، اپنے ایمان کا وسیلہ دینا ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو بولنا ہے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے 99 نام، ان کو بولنے کے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں یہ چیز عطا کر دے. تو وہاں پہ تو خوب خوب دینے والا تعالیٰ ہمیں عطا کر دے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کی جائیں.